السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ اسلام آباد ایکارڈ پر دستخط، جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ ایران کی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق، متن کو حتمی شکل دے دی گئی، دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کا اعلان۔ کاظم غریب آبادی نے کہا حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کی مدت میں کیے جائیں گے، پابندیوں کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آئندہ مذاکرات میں بھی ثالث موجود رہیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں، اسرائیل فوری طور پر جنوبی لبنان سے انخلا کرے، ایرانی افواج ہمیشہ الرٹ اور ہماری انگلی ٹریگر پر رہے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، امریکی صدر کی بھی تصدیق۔ ایران کی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان، کہا آبِ ہرمز جمعے کو معاہدے کے بعد کھول دی جائے گی۔ ڈیل کے بعد آبی گزرگاہ ہمیشہ ٹول فری رہے گی۔ تمام جہاز اپنے انجن سٹارٹ کریں، تیل کی ترسیل شروع کریں۔ عالمی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ معاہدہ خطے میں امن لائے گا۔ ایران اسرائیل کے حملوں نے معاہدے کو تقریباً ناکام بنا دیا تھا۔ نیتن یاہو کی مخالفت کے باوجود معاہدہ طے پایا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسرائیل کا وجود باقی نہ رہتا۔ تہران کم سطح کی یورینیم افزودگی تک محدود رہے گا۔ ایران امریکہ معاہدے پر عالمی برادری کا خیر مقدم، پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا امن کی خبر کا طویل عرصے سے انتظار تھا، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کے ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بھی معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکہ ایران مفاہمت عالمی استحکام کے لیے نیک شگن، امن کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں۔ 78 سال میں پہلی بار پاکستان کے عزت وقار میں اتنا اضافہ ہوا۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار خیال، کہا مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں تو مسئلہ فلسطین بھی حل ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق کی بھی امن معاہدے پر مبارکباد، کہا پاکستانی قیادت نوبیل امن پرائز کی حقدار ہے۔ امن معاہدے پر دستخط کے لیے امریکی نائب صدر کا جنیوا جانے کا اعلان، کہا ایران معاہدے کی پاسداری کرے تو مشرق وسطی بدل جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے ویژن نے مشرق وسطی کے حالات کو جنگوں سے نکال کر علاقائی تعاون میں تبدیل کر دیا۔ تہران کے ساتھ ایک نئے دور کی امید رکھتے ہیں، ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد گراوٹ۔ امریکی کروڈ آئل $80.61 فی بیرل اور برطانوی خام تیل $83.29 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 4 حدیں بحال، ٹریڈنگ کے دوران 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، سرمایہ کاروں کا پاکستان سٹاک پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں خطاب۔ عالمی برادری کی پاکستان کو شاباش، ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے کی مشروط آمادگی۔ ایران کے جوہری معاملے پر سفارتی پیش رفت کا بھی اندیا۔ قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے اظہار تشکر۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی خیر مقدم، کہا امید ہے حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں جاری رہیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی پاکستان اور دیگر فریقین کو مبارکباد۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا معاہدے کا خیر مقدم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ بھارت کی ایک بار پھر عالمی سطح پر ہزیمت، آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کیوں کی؟ امریکہ نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا، امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ آئل ٹینکر کی تباہی پر مذمت کے خواہشمند بھارت کو کرارا جواب۔ عالمی جریدہ بلومبرگ نے نام نہاد وشوا گرو بھارت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی بھی کڑی تنقید۔ راہل گاندھی نے کہا جب ملک کا وزیر اعظم نااہل اور کمزور ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین. لکھا اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. بلاول بھٹو کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. کہا معاہدہ کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کی طرف پہلا اہم قدم ہے. وزیر اعظم کی قیادت اور فیلڈ مارشل کی کوششیں قابل تحسین قرار. جنگ اور مذاکرات سے متعلق تمام فیصلے سپریم لیڈر اور سیکیورٹی کونسل کے ہیں. فیصلوں پر پابندی تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو. مذاکراتی وقت پر لگائے جانے والے الزامات افسوسناک قرار. کہا حکومت نے سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکرات کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا. برطانوی وزیر اعظم کا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانے کا اعلان. کیئر سٹارمر کہتے ہیں گیمنگ سروسز اور لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کے حوالے سے قوانین سخت کر رہے ہیں. جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا. امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی. میزبان پاکستان ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. سیاسی قیادت کو مبارکباد دی. بھرپور تعاون پر صدر مملکت آصف علی زرداری، نواز شریف، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور بلاول بھٹو سمیت تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین. کہا جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے سید عاصم منیر نے شب و روز وقف کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے اظہار تشکر. قطر، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کے کردار کی بھی تعریف. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ترکیہ، عراق، مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے، سفارتی کوششوں میں حمایت پر شکریہ ادا کیا. عباس اراغچی نے کہا معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے. اسرائیل کو لبنان میں جاری کارروائیاں فوری بند کر دینی چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جاپانی وزیر خارجہ سے رابطہ. خطے کے استحکام کے لیے امریکہ ایران معاہدہ اہم پیش رفت قرار. دونوں رہنماؤں کا مسائل کے حل کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر زور. ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی. ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کے منصوبے پیش کرنے پر زور. مذاکرات سے پہلے امریکہ منجمد $12 ارب جاری کرے گا. 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر. ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں جوہری مسائل اور پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی. میزائل پروگرام پراکسس کی حمایت کو فی الحال خارج رکھا گیا. آبِ ہرمز کو 30 دن میں ایران کے انتظامات کے تحت دوبارہ کھولا جائے گا. مجوزہ یادداشت میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ. ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں. سینٹ کی خزانہ کمیٹی کا ملک میں برآمدات کی گراوٹ پر اظہار تشویش. ایف بی آر نے گزشتہ 10 سال میں کتنے تجربات کیے جو سسٹم فلاپ ہوتا ہے. ایف بی آر 2 سال بعد پھر وہی سسٹم لے آتا ہے. چیئرمین سلیم مانوی والا کی تنقید. سینیٹر دلاور نے کہا چیئرمین ایف بی آر پر معاملہ نہ چھوڑیں، یہ کھجور سے آم بنا لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ مکمل. انجیکشن کی 5ویں ڈوز لگائی گئی. بانی دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل. پیمز ترجمان کے مطابق یہ ایک ڈے کیئر پروسیجر تھا. ماہر سرجنز نے انجیکشن لگایا. بیرسٹر گوہر کی تصدیق. بانی سے اہل خانہ کی ملاقات کروانے کا مطالبہ. سیاسی قیادت کا پاک فضائیہ کے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فضائیہ سے اظہار یکجہتی. کہا شہداء پوری قوم کا فخر، ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دونوں پائلٹس کو خراج عقیدت. حادثے میں زخمی ہونے والے 3 افراد کی جلد صحتیابی کی دعا کی. پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب حادثے کا شکار. 2 پائلٹس شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق فلائٹ لیفٹننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹننٹ طاہا عباسی نے جام شہادت نوش کیا. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی بورڈ قائم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار. سروسز چیفز اور مسلح افواج کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت. صدر مملکت آصف علی زرداری کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. کہا پاکستان نے ہمیشہ مسائل کے پرامن حل کے لیے مثبت کردار ادا کیا. مسلسل بات چیت اور سفارتکاری کی حمایت کرنے پر فخر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاہدہ سفارتی کوششوں اور دوست ممالک کے اجتماعی عزم کا نتیجہ قرار دے دیا. کہا
पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में रहा। अमेरिका और ईरान की क़यादत का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल तारीफ है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा से इज़हार तशक्कुर। कोई शक नहीं, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल में पहली बार पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इतना इजाफा हुआ। मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो मसला फ़लस्तीन भी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। स्पीकर अयाज सादी की भी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन प्राइज़ की हकदार है। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। चकवाल में डाकुओं के शुबे में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से बच्ची का कत्ल। वाकया एक एहलकार की गलती, पूरे इदारे की नहीं। सीसीडी अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। बच्ची के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। कहा, सीसीडी मावरा अदालत इक़दामात का कायल नहीं है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और लाहौर में मगरबी हवाओं की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। आज पारा 37 डिग्री रहेगा। कराची में भी वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।